برما کے مسلمانوں کے حوالے سے لوگ سوالات بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. ظاہر ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے, ان کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کالجسد الواحد, مسلمان سب ایک جسم کی مانند ہیں, جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تو اس میں مدد کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس جایا جائے, انہیں پناہ دی جائے. مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو جب مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تو اہل مدینہ نے ان کو گلے لگایا, اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا, ان کو کاروبار میں شریک کیا. تو مدد کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو سینے سے لگائیں, جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے پاس وسائل نہیں ہیں, ذرائع نہیں ہیں. یہ کام بنیادی طور پر حکومتوں کے ہوتے ہیں. اگر حکومتیں ساتھ دے تو ہو سکتا ہے. اگر ہماری حکومتوں کے دل میں اللہ رحم کا جذبہ ڈالے, وہ راستہ کھولیں, بارڈر کھولیں اور مسلمانوں کو وہاں لے جانے کا کوئی انتظام کریں, ان تک مدد پہنچانے کا, تو پھر تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آسان ہے. یہی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. لیکن ظاہر ہے فی الحال کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے. ترکی کی حکومت نے سنا ہے کہ مدد کا اعلان کیا, اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو اس پر اجر عطا فرمائے. باقی پوری دنیا کے حکمران تو بے حس سو رہے ہیں اور وہ بس تماشا دیکھ رہے ہیں, اور یوں کہنا چاہیے کہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اگر صاف لفظوں میں کہا جائے کہ اپنی باری کا, جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو لٹتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کل میں بھی لوٹوں اور میرا پڑوسی بھی دیکھ کے مجھے خاموش رہے. باقی اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو ہے دعا. اپنی دعاؤں میں, اجتماعی اور انفرادی دعاؤں میں ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کی جائے. دوسرا, ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قنوت نازلہ ہے. فجر کی نماز میں ظالموں کی تباہی بربادی کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے مساجد میں. اور تیسری چیز, جو آج کل میڈیا گونگا بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان کہیں ذرا سا بھی ظلم کریں, میرے کلپ ہے اسلام اور دہشت گردی کے نام سے 10 منٹ کا, وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, کہ اگر ہمارے ہاں کہیں کچھ ہو نا, غیرت کے نام پہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا, ظاہر ہے غلط ہے, اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی, لیکن اس غلط کو بہت بڑھا چڑھا کے میڈیا پیش کرتا ہے. پوری دنیا کا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے کہ پاکستان کے فلاں گاؤں کے فلاں قصبے میں گلی نمبر فلاں مکان نمبر فلاں میں یہ ہوا ہے. لیکن یہ جو ظالم قومیں جب مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہیں, جیسے برما میں باقاعدہ قتلے بنا کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, کنٹینر بھر بھر کے آگ لگائی جا رہی ہے, اس ظلم کو دکھانے والا کوئی نہیں ہے. تو مظلوم کی مدد اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ہوتا ہوا ظلم دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. اسے کم از کم یہ احساس تو ہو کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی کو بند کوٹری میں مارا جائے وہ تو ویسے ہی یعنی اس کو غم کا احساس زیادہ ہوگا, اور کسی کو پتا ہو کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, میرے مسلمان بھائیوں کو کم از کم علم ہونا چاہیے اس کا, اس سے اس کے غم کچھ کسی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے اس کا غم. تو آج کل یہ جو میڈیا ہے یہ تو کرے گا نہیں, اور اس سے توقعات بھی نہ رکھیں. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات دنیا کے ہر کونے تک پہنچا سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے اور اس سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھائی جائے. اس سے بھی الحمدللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں تو آگ لگے گی نا, اور کہیں نہ کہیں تو لوگ اٹھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ دنیا کے سامنے ان قوموں کا مکروہ چہرہ آ جائے گا کہ یہ بنتے کیا ہیں, باتیں کیا کرتے ہیں, سارا دن ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں, دنیا میں امن کیسے آئے گا, اور خواتین کے حقوق کی بات, جانوروں کتے بلی تک کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. فلاں جانور کی نسل ختم ہو رہی ہے, کچھوا فلاں قسم کا معیوب جو ہے نا وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے, اس کے انڈوں کی حفاظت کے لیے ایک سائنسدانوں کی ٹیم حرکت میں آ گئی ہے, اور فلاں ایک نسل کی بلی ہے, اس کے جو ہے نا 2-3 بچے پوری دنیا میں رہ گئے, وہ مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی وجود میں آئی ہو کہ بھئی یہ دیکھے یہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے. تو ہم نے یہ آواز ہم اٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ, یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ہم اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ہمیں کیوں پتا چلا, آج جو میں یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ برما پہ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ کیسے پتا چلا؟ کہ جیو ٹیلی ویژن میں خبر دیکھی ہم نے, یا ARY میں, یا کسی نیوز چینل پہ ہم نے دیکھا ہے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے, ہمیں بھی واٹس ایپ پہ وہاں سے تصویریں آنا شروع ہوئیں. تو
کچھ لوگ ذاتی طور پر کیمرے کی آنکھ میں ان مناظر کو محفوظ کر کے ہمت کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، وہ پھر خبریں دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا، اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھرپور استعمال، بار بار ان تصاویر کو، جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں اور ان پہ ہونے والے مظالم کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ مسلمانوں کے دل برما کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے، آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی مظلوم کے ساتھ اس کے غم میں شرکت، کسی مظلوم کے ساتھ اس کے غم میں شرکت کر لینا، یہ بھی کسی حد تک مظلوم کی مدد کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے 2 آنسو بہا دینا، اس سے بھی اس رونے والے کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام کر سکتے ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا فرب مبلغین او عام سامع، ایک بات بھی سنو تو نبی نے فرمایا کہ میری بات سنو تو آگے نقل کر دو، کیونکہ بعض دفعہ جس کو نقل کی جاتی ہے نا، جس کو بات بتائی جاتی ہے، وہ زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جب یہ چیزیں آگے پھیلائیں گے، ممکن ہے کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں، کچھ ایسے لوگوں کے جو ہے نا تک یہ خبریں پہنچ جائیں جو وہ کچھ کر سکتے ہو جو ہم نہیں کر سکتے، ان میں وہ صلاحیت ہو، ان میں وہ طاقت ہو، وہ وہاں پہنچ سکتے ہو، یا ایوان بالا تک آواز اٹھا سکتے ہوں، وہ کام کر سکتے ہو جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو پہنچانے میں جو ہے نا، یہ خبریں پہنچانے میں اور یہ ان مظالم کو دنیا کو دکھانے میں، اس میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ان مظالم کو دنیا کو دکھانے کا اثر کتنا ہوتا ہے، اس کی دلیل دیکھو۔ ایک اصول ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہونا تو اس کی اپوزٹ کو دیکھ کے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی کو دن کی روشنی کی نعمت کی قدر نہ ہو، اس نے روشنی دیکھی ہو، اسے آپ بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرے میں لے آئیں اس کو، وہ کہے گا بھائی لائٹ جلاؤ، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اندھیرا دکھائیں گے تو روشنی سمجھ میں آئے گی۔ یہ سوشل میڈیا کی یا الیکٹرانک میڈیا کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ان مناظر کو ہمارا جو میڈیا ہے نا، وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے اس کی افادیت کا اندازہ ہے، وہ اس لیے نہیں ان خبروں کو اپنے یعنی چینل کا حصہ بنا رہے ہیں کہ ان کو اس کی افادیت کا اندازہ ہے۔ وہ جیسے جمود اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا جمود اختیار کرنا اس کی علامت ہے کہ بھئی اس کا الیکٹرانک میڈیا پہ آنا یہ کسی حد تک، بہت حد تک مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ تو اسی سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو اتنا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اس خاموشی کو توڑنے کا نقصان ہے، ظالموں کو نقصان ہوگا اس کا۔ تو آپ اس خاموشی کو توڑنے میں اپنا جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں۔ تو یہی توڑا جا سکتا ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے، اس پہ کمنٹس دیے جائیں۔